الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے بہت سارے جو ہیں شادی بیاہ سے ریلیٹڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، بدکاریاں ہو گئیں یا فحاشی ہو گئی یا اس طرح کے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائے، اور ہم نے آخری آیتوں میں پڑھا تھا کہ نکاح کے بارے میں کہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر ہم نے پورا پڑھا تھا غلاموں کا، لونڈیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، نکاح کے بارے میں۔ پھر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ان کو چاہیے وہ روزے رکھیں، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ہم نے نکاح کے بارے میں اس میں پڑھا تھا کہ نکاح کس کس سے ہو سکتا ہے، کس کس سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی پڑھا تھا، کیا شرائط ہونی چاہیے، حق مہر کیا ہونا چاہیے، رخصتی وغیرہ سب ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی آدمی کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی نکاح ہوا، لڑکی ہال میں ہی تھی یا لڑکی گھر میں ہی تھی، نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے فوراً بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عورت پہ عدت نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اب وہ جب علماء کرام کے پاس آتے ہیں لوگ پوچھنے تو اس وقت بتاتے ہیں، لیکن میں ایک ویسی بات بتا رہا ہوں کہ اس عورت پہ عدت نہیں ہوتی، نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہ ہو، طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہوتی اس پہ، ٹھیک ہے۔ یا نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ گھر پہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو بھی مسئلہ ہو انسان خود نہیں سوچے، پہلے کسی عالم مفتی سے پوچھ لے یہ معاملہ ہوا ہے پورا اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح آیتیں، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو گزر چکے تم سے پہلے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے یہ واضح ہدایت اور دلیلیں اس میں روشن تمہاری طرف نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اور پھر اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا حال بھی بتایا، جیسے واقعہ کم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جتنے بھی انبیاؤں کے واقعات ہیں یہ بہت سارے ہم نے قرآن میں پڑھے، ٹھیک ہے، جو گزر چکے ہیں۔ کس لیے یہ اللہ فرما رہے ہیں؟ تاکہ نصیحت حاصل ہو پرہیزگاروں کے لیے، نصیحت حاصل کریں پرہیزگار۔ وہی بات آ گئی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جو ہم نے آیتیں نازل کری ہیں یا واقعات بتائے انبیاؤں کے، ان میں پرہیزگاروں کے لیے جو ہے نا وہ نصیحت ہے۔ جو ڈھیڑ بنا ہوا ہے، جس کو چلنا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے، یا سننا ہی نہیں ہے، یا سمجھنا ہی نہیں ہے قرآن، اس کے لیے تھوڑی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دل لگائے، اللہ کی بات کو سمجھے، اللہ کے کلام کو سمجھے، اس کے لیے اللہ نے اس میں نصیحت رکھ دی ہے۔ اور یہ اس کتاب کا وعدہ ہے کہ جو اس کو تھام لے گا یہ جنت میں لے جا کے اس کو چھوڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اور قرآن کا ساتھ مرتے دم تک رکھے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ پہلی چیز تو ذہن میں رکھو، اللہ نے پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ایک لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ کی ذات یہ ہے کیا۔ اور صحیح بخاری میں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، یا اللہ تو نور ہے زمین و آسمان کا۔ یہ پوری ایک دعا ہے، میں تو صرف ویسے اردو ترجمہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، جتنی پوری کائنات ہے، اس کا نور اللہ ہے۔ اب اللہ آگے مثال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے۔ ایک روشن طاق کی ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے۔ ایک طاق ہے، طاق کہتے ہیں ایک ایسے سوراخ کو جس میں ایک چراغ رکھا، پہلے ہوتا تھا طاق ایک بناتے تھے، تم نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، بہت پہلے جب لائٹ وائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، دیواروں میں طاق بناتے تھے، طاق میں چراغ رکھ کے جلاتے تھے۔ اس طاق کی وجہ سے چراغ کی روشنی جو ہے نا ڈبل آتی تھی کمرے میں، پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ طاق بناتے تھے ایک دیوار میں گڑھا کر کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے؟ ایک طاق ہے روشن، اور اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں، جیسے لالٹین شیشے کی قندیل میں کہ آر پار اس کے نظر آ رہا ہے، چمکتا ہوا اس کا جو فریم ہے چمکتا ہوا شیشے کی طرح ہے۔ اور وہ شیشے کی قندیل جو ہے گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو رہا ہے نا، ایسے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک درخت سے جو مبارک ہے زیتون کا۔ زیتون کا لفظ استعمال ہوا ہے، زیتون کے تیل میں بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا جو درخت ہے نا، اس میں آگے آئے گا کہ لا شرقیات ولا غربیات، کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے۔ اصل میں زیتون کا جو درخت ہوتا ہے نا، یہ دھوپ میں اگتا ہے، یہ سارا سال دھوپ میں رہتا ہے، اور اس کا تیل اتنا لطیف ہوتا ہے کہ ہلکی سی آگ دکھانے سے یہ جل جاتا ہے۔ اور اس کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں، پھر سالن میں مختلف کھانے بنتے ہیں، پھر مالش کے لیے بھی ہڈیوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، بچوں کی مالش کری جاتی ہے۔ زیتون کے تیل میں ہر طرح سے فائدے ہیں۔ اللہ صرف اپنے نور کی مثال بتا رہے ہیں، پوری کائنات کا نور اصل میں اللہ کے نور سے ہے۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ گلیکسیز، کہکشائیں، ملکی وے، پھر اور آگے چلی جاؤ اینٹیئرز یا اور دوسری کائناتوں میں چلی جاؤ، یہ تمام نور اللہ کے نور سے ہے۔ اور پھر یہ قرآن اللہ کے نور سے ہے، یہ بھی اللہ کا نور ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نہ شرقی ہے مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ہم کہیں کہ یار جیسے روشنی ہوتی ہے نا، یہ سایہ پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اس کا سایہ مشرق میں پڑ رہا ہے یا مغرب میں، تو اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ مشرقی ہے مغربی ہے، وہ ہر طرف ہے، چاروں طرف ہے اللہ کا نور، پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قریب ہے کہ زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، اگرچہ نہ چھوئے اسے آگ، نور ہے بالائے نور ہے، یعنی یہ اس طرح کا ہے کہ یہ خود ہی روشن ہوا ہوا ہے اللہ کا نور، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو روشن کیا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات روشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور ہی نور ہے، ایک ہوتا ہے نا نور اور اس کے اوپر بھی نور، پھر نور، پھر نور، یعنی نور ہی نور ہے پوری کائنات میں اللہ کے نور سے۔ اور ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، آنکھوں کا نور کیا ہے؟ دیکھنا،
دلوں کا نور کیا ہے؟ ایمان، ہدایت۔ زبان کا نور کیا ہے؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا۔ ہر چیز کا اللہ نے جو نور رکھا ہے اپنے نور سے، جو بھی چیزیں اللہ کا کلام سنتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی چیزیں دیکھتی ہیں، اللہ کی طرف راغب ہوتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کو تو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ صرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں عطا کرے گا سب کو جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس شخص نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال سے بیان کی ہے کہ تصور کرو کہ اللہ کا نور ایسا ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے۔ اور کیا شاندار مثال بیان کی ہے کہ جیسے گھروں میں نور چراغ کی روشنی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں، تاک، مصباح، یعنی کہ چراغ، تیل، اس کی لو، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اس میں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ شیشے کی قندیل ہے، اور پھر کیسے اس پہ پھیل رہی ہے، ریفلیکشن آ رہا ہے اس کا پوری کائنات میں۔ یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ اللہ کے نور سے ہی پوری کائنات ہے یہ، اور جب چاہے گا اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت کی طرف لانا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہدایت کا راستہ اپنے نور کی طرف بتایا ہے، کہ جو ہدایت کے راستے پہ اللہ جس کو لاتا ہے، اس کا مطلب سمجھ لو کہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دے رہا ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں سب سے افضل ترین نعمت ہی اللہ کی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی کوئی چیز بھی اتنی حسین نہیں ہو سکتی جتنا کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیوں؟ سوچو، کائنات بنانے والے رب کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا اپنے آپ کو سب کو، وہ پردہ ہٹا دے گا بیچ میں سے۔ اللہ فرمائے گا جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرا دیدار دیکھو میں کیسا ہوں۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس دیدار سے محروم رہیں گے، اور بد نصیب ہیں ہر وہ جو پیدا نہیں ہو سکے، جو دنیا میں نہیں آ سکے، وہ بد نصیب ہوں گے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ جو پیدا ہوئے اور اللہ کے دیدار سے محروم رہے، وہ بد نصیب ہیں لوگ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ دیکھو، سمجھو۔ قرآن واقعی ایک پریکٹیکل کتاب ہے، قرآن تھیوری نہیں ہے۔ یہ تھیوری ہے کیا کہ اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہو؟ کتنی پریکٹیکل مثال دے رہا ہے کہ ایک دیوار میں گڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چراغ روشن کرو، اس کی روشنی ریفلیکس ہوتی ہے، قندیل لگی ہوئی ہوتی ہے شیشے کی، جیسے آتی ہے ایسے اللہ اپنے نور کی مثال بیان کر رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل مثال ہے۔ قرآن ایک پریکٹیکل دین ہے، جو اس پر عمل کرے اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ کا نور ہی اصل چیز ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ایک نقشہ کھینچا ہے اس آیت میں۔ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو، کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اپنی ایک ذات کا چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ نقشہ ہی اتنا شاندار ہے کہ اگر صرف رات میں لیٹ کے اس آیت کے بارے میں غور کرو تو دماغ کھلتا چلا جائے گا کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے۔ سارے ستارے روشن ہیں۔ یہ سورج ایک ہمارے نظام شمسی کا ہے، 6 ارب کائناتیں اب تک دریافت کر چکے ہیں سائنسدان۔ 6 ارب سورج ہیں یعنی دنیا میں، وہ بھی آبزرویبل یونیورس کی بات کر رہا ہوں، ان آبزرویبل تو ان سے بہت بڑی ہے۔ وہ سارے اللہ کے نور سے روشن ہیں، اللہ نے روشن کیا ہوا ہے۔ کتنی شاندار آیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کا دیدار کرائے گا، اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ اس کتاب کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کتاب کے خاطر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ پاک جمع فرما دے۔ ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جو ہمیں گناہ یاد ہیں یا جو ہم کر کے بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ ہماری نوکریوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرما دے۔ وہاں کی بھی تمام مشکلات، پریشانیاں اور جتنے بھی لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہم سے بہت دور فرما دے۔ ہمیں اپنی نوکریوں میں، کاروباروں میں بے حساب کامیابیاں، ترقیاں اور برکتیں عطا فرما دے۔ جتنے بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ ہمارے تمام پڑوسی، رشتہ داروں کو، والدین، بہن بھائی، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس شہر پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر خاص اپنی رحمت نازل فرما دے۔ سب کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔